فاتر سے گھر ہیں، یہ گھر سے دفتر جا رہے، پتہ ہی نہیں۔ ایک ایک لمحہ جو اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے اس کا کیا شکر ادا کرے۔ باہر کیا حالت ہے، میں پھر وہی آپ سے عرض کروں، اچھا باہر کے اس ماحول میں شاید سوچ تک بھی نہیں سکتے کہ یار یہ بھی نعمت ہے، اس وقت تو صرف یہ ہوتا ہے نکلے، یہ نکل کے سکون کے ساتھ کہیں آ کر بیٹھ گئے، پہنچا دیا تیرے رب نے تجھے، یقین کیجئے جیسے آگ کے گولے پہ نہیں بیٹھے ہوتے، یہ والی کیفیت ہے کہ اس طرح نکال کے بچ بچا کے، ہم نہیں بلکہ اللہ ہمیں بچا بچو کہ یہاں تک کہیں پہنچا دیتا ہے، تو مڑ کے کیا کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہ کام نہیں کریں گے تو دنیا کے کاموں میں کیا یہ چیزیں نہیں ہرڈل آئیں گی، اس میں بھی آئیں گی۔ یہ تو بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ دین کے کاموں میں بھاگتے دوڑتے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو بندہ کہے گا چلیں کسی بلے تو لگیں، کوئی صحیح کام تو ہو رہا ہے، ورنہ تو یہی دنیاوی کاموں میں بندہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی جناب بار بار مڑ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کی حمد کے یہ ترانے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جی ایک اور انداز سے بھی جگانے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ جوڑیں، تاکہ اگر کوئی موت آتی ہے، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو حالت ایمان میں ہو بندہ۔ اچھا موت کب آئے گی، تکلیف کب آئے گی، پریشانی کب پتہ، ہمیں نہیں پتہ، زبان پہ کیا ہو بھائی، اللہ کی حمد کے ترانے، تو ذکر اس کو ذرا کثرت سے اللہ کرے کہ اپنی زبان پہ رکھیں۔ سورہ ہمارے پاس جو ہے فتح، اور یہاں پر اس کے آخری رکوع کی بھی آخری آیت، چوتھا رکوع اور اس کے آخری آیت کے حوالے سے بات آ رہی تھی۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجدہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں۔ سیماہم ان کی پیشانیوں پر، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے آثار ہیں، نشانیاں موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی، ومثلہم فی الانجیل، اور یہی صفت ان کی انجیل میں بیان ہوئی۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کمپل نکالی، کزرع کھیتی کی مانند، اخرج شطأہ جس نے اپنی کمپل نکالی، فآزرہ پھر اس سے مضبوط کیا، فاستغلظ فاستوی پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر، علی سوقہ اپنے تنے پر وہ فصل کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراء، وہ کسان کو خوش کرتی ہے، یعجب تعجب کرتی ہے، خوش کرتی ہے، بھلی لگتی ہے اس کھیتی کا بڑھنا، وہ کسان کو خوش کرتی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے، لیغیظ تاکہ وہ غصہ دلائے، بہم الکفار کافروں کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، کس چیز کا، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام کیا، اس کی بخشش اور اس کی رحمت، نوٹ فرمائیے گا، بخشش، اس کی طرف سے بخش دیا جانا کیا ہے، بہت بڑا انعام۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ کیا ہے، اللہ تو ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے۔ میرے یہ کہنے کا مقصد ہے، جس چیز کو اللہ بہت بڑا انعام کہتا ہے
اور جس چیز کے لیے صحابہ بہت زیادہ طلب کرتے ہیں ہمارے نزدیک اس چیز کی ویلیو نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, سمجھ آئی جی. اور دین کی اس جد و جہد, کوشش, مشقت, تگ و دو, اس کے لیے کھپنا, وہ کروانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ان میں سے جو ایمان لائے, ان میں سے بھی کیا کہا جا رہا ہے, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا, اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. تو بہرحال جناب, کل بھی ہمارے پاس جو بات آ رہی تھی دین کے اعتبار سے جد و جہد کے حوالے سے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات اللہ کے اس دین کی سربلندی کے لیے تن من دھن جو قربان کیا ہے اور اپنے صحابہ کو اس پیغام پر کھڑا کیا ہے, وہ ہمارے سامنے کہیں ملوز خاطر رہے کہ جی اصل مقصد حیات ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا جائے. آیت نمبر 29, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئی, کیا کرنا بھائی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود کا بھی کثرت سے ہمارے پاس اہتمام ہو. آپ کو پتہ ہے نا, صحابی نے پوچھا جی دعا میں کیا مانگوں, تو کہا جی درود پڑھا کرو. کتنا, اتنا 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 کرتے کرتے پورا. جی تو درود ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کے سامنے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. صحیح. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اچھا جی, یہاں دو انداز سے ایک گفتگو ملتی ہے. آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ بھی ایک کڑی حقیقت ہے. صلح حدیبیہ چل رہی تھی نا, اس میں آ کے اگلوں نے ڈینائی کیا کیا ہے, آپ رسول نہیں ہیں, ہم آپ کو کیا مانیں گے جی, محمد بن عبداللہ. یہی ٹسل تھی, اور رب نے کیا, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیا ہے. تم کرو بھائی, تم انکار کرو, گواہی ہم دے دیتے ہیں. اب اس کے بعد کیا بچے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, سچے رسول. تو ایک انداز تو ہمیں یہ ملتا ہے, پورا یہ جملہ بن جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا اگر یہ والذین معہ تک ملا کے پڑھا جائے, محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی, تو یہاں سے ایک بات پھر الگ انداز سے آتی ہے. تو بہرحال اگر پہلا فقرہ محمد رسول اللہ پر مکمل کر دیا جائے اور والذین سے دوسرا فقرہ شروع کیا جائے تو آیت کا وہی مفہوم ہوگا جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا, یعنی کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. اچھا, اور دوسرا انداز کیا ہوگا, والذین سے دوسرا فقرہ شروع ہوگا تو آیت کا مفہوم وہی ہوگا جو اوپر ترجمے میں اختیار کیا گیا, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. لیکن اگر پہلے فقرے کو والذین معہ کے ساتھ ملا کے پڑھ جائے, محمد رسول اللہ والذین معہ, اب کیا بات کی ہو جائے, اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کریم, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک وحدت اور ایک جماعت ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح دوسرے فقرے میں بیان کی گئی دو خصوصیات اس جماعت کی خصوصیات قرار پائیں گی, یعنی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کفار پر بہت بھاری اور آپس میں بہت شفیق و مہربان ہے. کون, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی. اور سر یہ جماعت کا تذکرہ آپ کے ساتھ تو ظاہر ہے لازمی آئے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تن تنہا تو یہ کام نہیں کیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی کو یہ جماعت ایمان والی میسر کی گئی ہے کہ اللہ کے دین کا یہ غلبہ ہو. اور نوٹ فرمائیے گا, جماعت بھی ایسی جماعت ہے, اولئک ھم الراشدون, رب نے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے دیا ہے, یہی تو رشد, ہدایت, دانائی والے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہترین ایمان والے ہیں جی. سورہ بقرہ میں پہلے رکوع کے درمیان دوسرے رکوع میں آ کے کیا کہا, الصفحاء کا, نہ یہ تھوڑی الصفحاء, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ان جیسے صحابہ جیسا ایمان لاتے ہو تو تب تو کامیاب ہو, ویلڈ ہو, ورنہ تو ہم تمہیں
یہ ایمان کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیں گے. تو انہی صحابہ کو تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان کی بہترین بنیاد. اور حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو سب و شتم مت کرو، برا بھلا مت کہو. تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے. پہلی بات تو یہ سر، میں اکثر اور بیشتر عرض کرتا ہوں، احد پہاڑ دیکھیں. احد پہاڑ کا حجم کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم؟ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر ڈالے اللہ کی راہ میں تو میرے صحابہ کے نصف دینار کو نہیں پہنچتا. اگر صحابہ کی کہیں کوئی کسی حوالے سے چھوٹی موٹی رنجش ہے، کیونکہ دیکھیں معصوم عن الخطا نہیں بنایا گیا، کچھ چیزیں ہیں اوپر نیچے. اب دیکھیں نا، ایک صحابی سے کیا معاملہ ہو گیا کہ وہ غزوے میں نہیں پہنچ پائے، پھر معصوم عن الخطا نہیں ہے. کوئی اور چیز ہے، کوئی اور کوتاہی کبھی ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی حکم کا اجرا ہونا تھا، اس کے اوپر اس کی بیس پہ کوئی حکم اس معاشرے میں ہمیں انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے، یہ کام کرائے گئے. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے بیٹھے کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ فیصلے کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ منہ اور مسور کی دال. جی بھائی تیری حیثیت کیا ہے یار؟ معذرت کے ساتھ ہماری اوقات تھوڑی. اور سارے کام ہم تو آج آپس میں ایک دوسرے کا نہیں چٹا بٹا کھول سکتے، اس وجہ سے کہ مجھے پتہ نہیں میں کس انداز سے دیکھ رہا ہوں. ایک عمومی ہدایت کے اعتبار سے کوئی بات کی جائے گی، لیکن آپ پرسنلائز کر کے ایک بندے کو کہیں پرٹیکولرلی کہ یہ ایسا اور ویسا، اس کے بعد میں کنفرم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بھائی تو کہاں سے بتاتا ہے؟ تجھے تو اپنا نہیں پتا. کجا یہ کہ صحابہ، تو صحابہ کی یہ بڑی پیاری جماعت، اس کی قدر کی جائے. میرے صحابہ کو سب و شتم مت کرنا، گالم گلوچ مت کرنا. تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے نصف دینار کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے جی، بخاری و مسلم کی روایت ہے. اور مجھے صرف یہ بتائیں، سارٹ آؤٹ کرنا ہمارا کام ہے. اچھا، ہم تک جو چیزیں پہنچتی ہیں صحابہ کی جب بھی پہنچیں گی وہ کتاب اللہ سنت رسول کی طرح نہیں ہوں گی. وہ تو مورخ ہے جس نے کسی انداز سے کسی بات کو دیکھا، اس نے قلم کے سپرد کر دیا. اب وہ ہو سکتا ہے کسی جگہ صحیح ہو کسی جگہ غلط ہو، اور جب دونوں طرف کوئی اعلیٰ عرفہ مقام ہو تو چھوڑ دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب حساب کرنے والا. ہمارا تو کوئی کام ہی کوئی نہیں. تو صحابہ کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت سینسٹیوٹی رکھی جائے اور اپنی زبان کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہ نکالی جائے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ، اللہ کے رسول کریم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک وحدت اور ایک جماعت. اسی لیے ان کو کس انداز سے کہا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. تو بہرحال دو خصوصیات ہمارے سامنے وہاں پہ آتی ہیں. آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل. اور کفار کے لیے سخت. اس کو اور جگہ پہ بھی فرمایا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. یہ ایمان والے کیا کریں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر کیا ہے؟ نرم دل. اور عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت ہیں. تو بھائی ایک اور بات بھی نوٹ کی جائے گی. آج ظاہری بات ہے اگر آئیڈیالائز ہم صحابہ کرام کو کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ نرم. اور کفار کے لیے کیا ہوں گے؟ سخت. یہ وصف بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس کے برعکس ہے نا بھائی، آپس میں سخت، آپس میں ایک دوسرے پہ جبار قہار جی، اور کافر کے لیے سبحان اللہ نرم. یہ انداز نہ ملے. ایک اور بات یہاں پر آ رہی ہے جی کہ یہ آیت بیعت کے تذکرے کے بعد آئی ہے. اس ترتیب سے گویا یہ یاد دہانی کرانا بھی مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، بیعت رضوان کا ذکر اس میں آتا رہا نا جی. بیعت رضوان، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بیعت لی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے امیر مامور سماوتات والا معاملہ، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے اور سنن نسائی میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی ہے. موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ حارث اشری ہیں، نام پورا نہیں آ رہا، بہرحال حضرت حارث موسیٰ اشری ہیں یا کچھ اس طرح آگے پیچھے. خیر،
وہ سنن نسائی، جامع ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یہ الفاظ تو خاص طور پہ نسائی کے کہ اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا، بالجماعت، جماعت کے ساتھ، والسمع سننا، والطاعت اور ماننا، والہجرت ہجرت، والجہاد فی سبیل اللہ اور اس کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ. جیسے بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت کے ساتھ یہ بنیاد پڑی ہے. تو یہ بھی تو ہے. اب نوٹ فرمائیے گا، بڑا عجیب سی بات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی درجے میں یاد آ جائے، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد، سمع و طاعت کی بنیاد پر کوئی جماعت، اور اللہ کی راہ میں ہجرت. اب یہ سارا ہم سائڈ پہ کے بیٹھے، حالانکہ روایت یہ بھی بالکل صحیح ہے. میں نے آپ سے عرض کیا سنن نسائی، مسند احمد، جامع ترمذی، موسیٰ حارث الاشعری رضی اللہ عنہ اس روایت کو بہرحال بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو محمد رسول اللہ والذین معہ کے الفاظ میں جس جماعت کا ذکر ہے وہ بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی. اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو تفصیلات ملتی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے. یہ ایمان کی بیعت تھی، لیکن سیرت کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایمان کی بیعت کبھی نہیں لی جی، بلکہ اہل مکہ میں سے جو کوئی ایمان لانا چاہتا تو وہ کلمہ شہادت پڑھتا اور بس حلقہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا. اس کے لیے کسی علامتی اقدام کی کبھی کوئی ضرورت محسوس نہیں. ہاں اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بیعت لیتے تھے. اس کے علاوہ مکی دور میں 2 بیعت بڑی زبردست آئی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ. یاد آئی نا؟ آخر میں بالکل جہاں پہ کیا کیا ہے، مدینہ والے آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم دین کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اب رات کے پچھلے پہر میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ کرائی گئی ہے. یعنی نوٹ فرمائیے گا، جب یہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا گیا ہے تو اسے بڑی ٹھوس بنیادوں پر لا کر رکھا گیا. اس کے علاوہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیعتوں کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ. ان میں بیعت عقبہ ثانیہ وہ بیعت ہے جس کی بنیاد پر مسلمان باقاعدہ ایک جماعت بنے. اس میں بڑا لمبا چوڑا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ کہیں ہیں تو آپ نے کہا مدینہ والوں سے، بھائی تمہیں پتہ ہے تم کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ اس کے بعد ہوگا کیا؟ تمہاری املاک کو جلا دیا جائے گا، پورے عرب کے ساتھ تم دشمنی لے رہے ہو. تو اب یہاں سے بات پتہ چلنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک منظم کوشش اور جد و جہد اللہ کے دین کے لیے سٹارٹ ہو رہی ہے. انفرادی سطح پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مسلح تصادم آگے جا کے پیش آئے گا. 2 سال کے بعد یہ آپ کو جنگ بدر مل جائے گی. ایسے ہی 2 سال کے بعد جیسے مدینہ میں تشریف لے گئے اس کے بعد جنگ بدر کا معاملہ پیش آ گیا. تو بہرحال ان میں سے بیعت عقبہ ثانیہ وہ بیعت ہے جس کی بنیاد پر مسلمان باقاعدہ ایک جماعت بنے تھے. اور اس بیعت کی گواہی ان الفاظ میں جو کہ متفقن علیہ روایت میں، متفقن علیہ روایت سے مراد کیا ہوا بھائی؟ بخاری و مسلم کی. اچھا اس وقت ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی بات کیا تھی؟ دین کے اس غلبے کی جد و جہد کے لیے تن من دھن قربان کیا گیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ بات کل آئی اور وہاں پہ ہم نے جو اس کے اعتبار سے پڑھی وہ کفا باللہ شہیدہ. اس سارے کام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بطور گواہ کافی ہے. اب ذرا نوٹ فرمائیں، جو جس بیعت کی بات کی جا رہی ہے جی، بیعت عقبہ اولیٰ یا بیعت عقبہ ثانیہ، اس کے اعتبار سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو بخاری و مسلم کی روایت میں سے آتے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیے، پھر ذرا سمجھیے گا کہ یہ دین کی جد و جہد کیسے ہو رہی ہے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ کھڑے ہیں، خود آپ کے صحابہ کہاں پہ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی السمع والطاعت، ہم نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. آئیے کاش میں دورے پیغمبر میں پایا گیا ہوتا. آئیے بتائیے، سننا اور ساتھ کیا کرنی ہے؟ سنتے ساتھ ہی اطاعت کرنی ہے. اور اس سننے کے لیے بھی کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. یہ
ذرا تصور فرمائیے گا اسلام وہاں کا کتنا ہی سخت ہے، چیکنگ والا ہے، ایک ایک منٹ کے ساتھ چیک کیا جا رہا ہے. دوبارہ عرض کر دوں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے، بیعنا ہم نے بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی السمع والطاعۃ، سنیں گے بھی اور مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی. آئیے، والمنشط والمکرہ، اور ہماری طبیعت خواہ آمادہ ہو یا ہمیں اس پر جبر کرنا پڑے. وہ یقین کیجئے اس بات کو، اللہ مجھے اور آپ کو محسوس کرنے کے، کبھی تو طبیعتوں میں انشراح ہوتا ہے نا، یقین کیجئے گا الفاظ خود بخود نکل رہے ہوتے ہیں، چیزیں مربوط ہوتی ہیں، ذہن بالکل چوکس ہوتا ہے، کھٹ 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 دلائل کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، معاملہ بہت اچھے چل رہا ہے. کبھی قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے، منہ سے لفظ نہیں نکل رہا ہوتا، اچھا دل نہیں چاہ رہا ہوتا بیٹھنے کا، اب کیا کرنا ہے بھائی؟ دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، کیا کرو، یہ کام کرنا ہے. میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کبھی دل چاہ رہا ہے، کسی وقت نہیں چاہ رہا، لو بھائی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، پہنچ. بدھ والے دن کلاس لینے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، کیا کرنا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، مشکل کام ہے سر. میں واقعتاً آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تو اربوں رحمتیں نازل فرمائے. سر ہم تو یہ اپنے آپ کا بیان اس لیے کریں کہ سمجھ میں آ جائے، ان کا تو لیول ہی الگ ہے، وہاں تو بات ہی نہیں کی جا رہی، وہاں تو یہ ہے کہ جنگ میں جانے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، یہ گردن توڑوانی ہے، ختم بات. وہاں تو یہ مثالیں رکھی جاتی ہیں. مجھے اس کا پتہ ہی نہیں دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، کام تو یہ کر رہا ہے، اللہ کے دین کا کام تو ہوگا. یہاں بھی ہے، ہم تو ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں چیک ہو رہے تھے، اور اپنے آپ میں اس کو بھی کہیں کسی درجے میں پورا کر لیں تو سمجھتے ہوئے ہوئے بڑا تیر مارا ہے بھائی، بڑی بات ہے یار، تیرے جیسا بڑا ولی ہے کہاں سے آئے گا. یہ وہاں کی بات سمجھیں آپ. وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. صرف ایک ذہن میں آپ سے بات کرتے کرتے آ گیا، غزوہ ذات الرقاع، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں گئے ہیں، چلے ہیں، حالتیں بری ہو گئی ہیں، جوتے جو ہیں ٹوٹا گئے ہیں، ختم، پاؤں سے ناخن اکھڑ گئے ہیں، پاؤں نیچے سے پھٹ گئے ہیں. تو پھر کپڑے لیے چیتھڑے، ذات الرقاع، رقاع کہا بھی اسی اعتبار سے جاتا ہے کہ کپڑے پاؤں پہ باندھ کے تو پھر چلیں، اور کہتے ہیں ناخن تمہارے جھڑ گئے تھے. دل چاہتا ہے یا دل نہیں چاہتا، کام کیا کرنا ہے، کام یہ کرنا ہے. ہم نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے سمع و طاعت پر، تنگی میں اور آسانی میں، دل کے چاہنے میں اور نہ چاہنے میں. آئیے، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اور خواہ دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح دے دے. اب یہ جماعتی زندگی ہوتی ہے نا، امیر نے بحیثیت کسی مامور کو یہ کام دے دیا، دوسرے بندے کہتے ہیں یار اس سے بندہ تو میں زیادہ قابل ہوں، مجھے کیوں نہیں دیا گیا. اب اس وقت اپنے آپ کو دبا کے بیٹھ جانا یہ آسان کام نہیں. آپ سوچئے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جب بنا کے بھیجا جا رہا ہوگا کمانڈر ان چیف، تو اس وقت باقی لوگوں کے ذہن میں باہر، یار اتنے بڑے بڑے جید لوگ ہیں ہم، یہ کیا ہو گیا ہمارے اوپر. آسان کام تو نہیں ہے سر، اسلام قبول کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بس ہمارے پاس ہی ہے. اسی لیے تو وہی بات ہے نا، ابو جہل کو تو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کا مطلب کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں. کہتا میں یہ نہیں پڑھوں گا بھائی. ہم نے کہا ہمیں اس سے کیا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. بھائی کھانا تو سود ہی ہے نا، کلمہ پڑھ کے کھا لے یا بغیر کلمہ پڑھے کھائے، تو کلمہ پڑھ کے کھا لیتے، اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. صحیح بھائی، جانا تو جنت میں ہے، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. ہمارے ہاں تو نماز کا ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، نماز پہ ہی آ کر. تو دوبارہ سنیے، ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ آسانی ہو یا مشکل ہو، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو یا ہمیں اس پر جبر کرنا پڑے، اور خواہ دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح دے دی جائے. وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم اصحاب اختیار سے جھگڑیں گے نہیں. کہا وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ، بالحق أَيْنَمَا كُنَّا، لیکن سچ بولیں گے جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے. اچھا اب یہ ایک معاملہ ہے کہ آپ کسی چیز کو حق سمجھتے وہ رکھیے، جماعتی زندگی میں بھی ہیں، کسی چیز کو حق سمجھتے اس حق کو رکھیے. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرا جائے گا کہ بھئی اگر میں نے یہ موقف دے دیا تو سارے ایک روش میں چل رہے ہیں، میں نے دیا تو میری جان کے مصیبت ہو جائے گا، جانے دو یہ بات نہیں.
تم حق بات کو ضرور کہو. ہاں البتہ یہ بات ضرور رکھی جائے حق بات کو بھی حق انداز سے کہا جائے تاکہ وہ اپنا اثر نہ کھو بیٹھے. صحیح. تو یہاں پہ کہا لیکن سچ بولیں گے جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہ رکھیں گے. صحیح بخاری کتاب الاحکام. ٹھیک ہے جی. تو باب ہے کیفا یبیع الامام الناس و کتاب الفتن ادھر آتی ہے, اور اسی طرح مسلم میں کتاب الامارہ میں یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہمارے پاس آتی ہے. غور کیجئے گا اس بیت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرہ کس قدر اہم اور سبق آموز ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بیت کی تھی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے, خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو. اس کے لیے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں, خواہ ہمیں اپنے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یعنی ہم کبھی شکایت نہیں کریں گے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھی ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ایک نو وارد کو امیر کیوں مقرر کریں. بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے امیر مقرر کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ چاہیں گے کریں گے. اور یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر سے کبھی جھگڑا نہیں کریں, مقرر کردہ امیر سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. اور ایک جگہ پہ غلطی سے مقرر کردہ امیر کے حکم میں تعویل کروائیے تو جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا گیا. اب دیکھیے ہمارے نزدیک یہ آخری آیت ہے, اس کو جلدی سے ختم کریں اور آگے چلیں. یہ آیت پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک بحیثیت امیر کھڑے ہیں, نیچے کون ہے؟ مامورین ہیں. مامورین کا آپس میں ربط کیا, آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلی محبت رکھتے ہیں اور کفار کے لیے سخت ہیں. حق بات کو کس طرح پیش کرتے ہیں, بیعت کس طرح کی ہے, اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ کس طرح مربوط نظام. من عطانی فقد عطا اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہم تو صرف خرافات اور بدعات میں سے نہیں نکل سکتے تو باقی کیا کریں. برا نہ منائے. یعنی جنگی امور تو بڑی چیزیں ہیں, معاملات تو بڑی چیزیں, یہاں تو صرف عبادات کی خرافات اور بدعات سے نہیں نکل پاتے. کہا من عطانی فقد عطا اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ من عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی. اور یہاں سے آگے سنیے گا, وہ من عطا امیری فقد عطانی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی, فقد عطانی اس نے میری اطاعت کی. وہ من عصا امیری, اور جس کسی نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی, فقد عصانی اس نے ڈائریکٹ میری نافرمانی کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر کے طور پہ بھیج رہے ہیں, اگر اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو وہ اس کو نفی, یہ والا تو تصور دین ہی نہیں ہے بھائی ہمارے پاس. میں نے تو اپنی نماز پڑھ لی اور میں نے دعا مانگ لی, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دے, بس ختم ہو گئی بات. اللہ سے یہی تعلق بڑا ہے. رب نے کہا نہیں کہ تم نے جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو, تو اس کے دین کے لیے کچھ نہیں کرنا, بس صرف اس سے مانگتے رہو دنیا. یہ عجیب سا انداز ہے. اس لیے ذرا اس باتوں کو اس انداز سے دیکھیے گا. بہرحال جناب, یہاں پر اس عظیم جماعت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کچھ اور بھی. ابھی یہ بھی اور بھی تفصیل تھی بارے میں نے ابھی وہ جماعتی زندگی کی چھوڑی ہے, لیکن ادھر آ کے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خصوصیات میں سے کچھ اور باتیں آ رہی ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم جب دیکھو گے تو انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے. اللہ اکبر کبیرہ. جو لوگ دین کا کام کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر یہ والا وصف, بس سمجھ رہے نا, کریکٹرسٹکس, پراپرٹی, کوئی اس کا صفت, تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. اللہ رکوع اور سجود نصیب فرمائیں ہر آن. اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں. پوری زندگی میں کام ہی ہے اللہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اللہ کی رضا اور اس کے فضل کو ڈھونڈتے پھر رہے. یہ کیفیت تو برا نہ منائے, ہم رمضان میں پوری طرح نہیں پا سکتے تو غیر رمضان میں کہاں سے ملے گی. یہ رمضان میں بھی 24 گھنٹے لگے ہوتے ہیں سر, آپ کے سامنے ہے. اسی لیے بھائی رمضان کو تو میکسیمم لیول تک پکڑنے کی کوشش کریں, میکسیمم. اپنے کوئی کام ادھر ادھر کرنے پڑتے تو کر دیجئے, اصل زور ادھر لگا دیجئے, کیونکہ نہ غیر رمضان میں ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو رہی ہوتی ہے نہ رمضان میں. کہا تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے.
سجدوں کے نشان سے عام طور پر پیشانی کا یہ گٹا مراد لے لیا جاتا ہے جو بعض نمازیوں کے چہروں پر کثرت سجود کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، صحیح، لیکن یہاں اس سے اصل مراد ایک نمازی اور متقی مومن کے چہرے کی وہ نورانیت اور خاص کیفیت ہے جو اس کے عمل و کردار کی غمازی کرتی ہے۔ یعنی برا نہ منائیں، یہ محض گٹا پڑ جانا، ماتھے کا نشان پڑ جانا، اسے کیا کہتے ہیں، محراب بھی کہتے ہیں، ہے نا، یہ محض وہ نہیں ہے، خیال رکھیے گا۔ کیوں ناراض نہیں ہوں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں لڑکے وہ کیا کھیلتے تھے، کارڈز کھیلتے ہوتے تھے، تو ان کے ماتھوں پہ بھی پڑا ہوتا تھا، داڑھی شاڑی کوئی نہیں ہوتی تھی سر۔ اب وہ کیسے پڑا ہوتا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پڑا ہوتا، کیا کرے، اسٹینڈرڈ بنائے اسے، یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، برا نہ منائیں۔ آپ اس میں چلے جائیں، آفیسز میں چلے جائیں، راشی ہیں، بہترین راشی ہیں، ریناؤنڈ راشی ہیں، چیمپئن، اور ماتھے پہ نشان ہے، تو ماتھے کا نشان اس اعتبار سے یہ بھی نہیں ہے کہ جی ہے تو اب ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں کہ او ہو بس یہ اللہ والا ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ یہاں پر جن کی بات کی جا رہی ہے، علی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ نا صحابہ کرام کا تعارف کراتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، کہتے ہیں ہم راتوں کو طویل طویل کھڑے ہونے والے، رو رو کے لڑیوں سے ہمارے یہ آنسوں کے یہاں پہ نشان کوئی پڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور، ہمارے رنگ پیلے اور ہمارے پیٹ کمروں سے چپکے ہوئے۔ یہ جناب خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، اللہ فضل فرمائے، رخصت ہو جاتے ہیں نا سرکار۔ یعنی بات کو سمجھیے گا، یعنی یہاں پر اصل میں اس نمازی متقی کردار کی وہ نورانیت کی کیفیت کو کہیں بیان کر دیا۔ اب آپ برا نہیں منائیے گا، لیکن بات کو سمجھیے گا، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی صاحب ہوں گاؤں کے، بیٹے کو پتہ کیا تلقین کر رہے ہیں، دونوں حافظ تھے، باپ بھی حافظ تھا، بیٹا بھی حافظ تھا، صحیح، یا بیٹا تھا یا نہیں، لیکن باپ کا مجھے کنفرم ہے، خیر، بیٹے کو کہہ رہا ہے تھوڑی تھوڑی ٹکرے بھی مارا کر زمین پہ، کیوں، یہ جو نشان پڑتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے، صحیح، تو اب یہ ظاہری بات ہے، اس کو سٹینڈرڈ بینچ مارک نہیں بنا رہے، ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ نماز پڑھیں بحمدی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس سے کسی طرح کے بھی غرور اور اکڑ سے محفوظ فرمائے، لیکن کوئی کہے کہ جی سٹینڈرڈ یہ ہے، سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بینچ مارک یہ نہیں ہے، وہ تو تیرے اپنے اندر کا وہ نورانیت جو ہے وہ کہیں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ وہ اپنی رحمت سے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ ہاں باقی سبحان اللہ کثرت سجود کو بڑا پسند فرمایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بھائی کثرت سجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، کرم، فضل، احسان سے ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے بھی بچنے کی توفیق دے، ایسا نہ ہو کہ بندے سے کہیں گڑبڑ ہو جائے، کچھ کوئی اور اس حوالے سے بات کر دے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے جی، پہلے وہ چائے لے لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی یہ تمثیل جو بیان کی گئی ہے صحابہ کرام کے حوالے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر حسنا جزا۔ ماموں اور بھانجوں کے اندر، خالہ خالو اور بھانجے اور بھانجیوں کے اندر، چاچاؤں میں، بھتیجوں میں، پھپھوں میں، تایاؤں میں، بھتیجوں میں حسد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گھر گھر میں حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال امتی بخیر ما لم یتحاسدوا، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی، بھلائی میں رہے گی، جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرے گی، اور جب ان کا حسد شروع ہو جائے گا تو پھر خیر ختم ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیے آج خیر نکل گئی ہے، آج گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، آج بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، ماموں اور بھانجوں کے اندر، خالہ خالو اور بھانجے اور بھانجیوں کے اندر، چاچاؤں میں، بھتیجوں میں، پھپھوں میں، تایاؤں میں، بھتیجوں میں حسد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گھر گھر میں حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم پکے مومن ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم نے صرف کلمہ پڑھا، ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہیں۔ آج جگہ جگہ نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کپٹ ہے، کینہ ہے، اور یہ چیزیں اندر
پڑ رہی ہیں مسلسل, اور ہمارا ظاہر تو بڑا صاف ستھرا ہے لیکن ہمارا باطن بہت گندا ہو چکا ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم حسد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اچھا, حسد ایک فطری چیز ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ دیکھیں نا, ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیں آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, شرارت کرتے ہیں. شرارت کے طور پر ہم اپنے بچے کو نیچے بٹھا کر ہم دوسرے کے بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو پیار کرتے ہیں اس طرح جس طرح اپنے بچے کو پیار کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس کا ریئیکشن, وہ کہتا ہے اچھا جو نعمت میرے پاس تھی وہ مجھ سے چھن رہی ہے اور اس کو مل رہی ہے. کچھ بچے تو ہوتے ہیں قلابادی کھا کے گر جاتے ہیں غصے میں, ان کا غصہ ایسے ہوتا ہے, اور کچھ رونا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو مجھے اٹھاتے تھے گود میں, یہ اس کو کیوں اٹھا لیا, یعنی یہ نعمت تو میرے پاس تھی, یہ نعمت مجھ سے کیوں چھینی جا رہی ہے اور یہ اس کو کیوں مل رہی ہے. تو یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے, لیکن اس کو آپ دلیل نہ بنائیں کہ جب فطری طور پر ہے تو ہم تو حسد کریں گے. نہیں, فطری طور پہ غصہ بھی ہے. ابھی تھوڑی کہ آپ ہر وقت 24 گھنٹے غصہ کرتے رہیں کہ فطری کہ ہماری فطرت کے اندر غصہ ہے. اس کو مینیج کرنا سیکھیں, اس کو آپ صحیح طریقے سے اس کو ایک حد کے اندر رکھیں, حد سے نکلنے نہ دیں. آپ اس کو دبائیں, اس کے نقصانات کو سامنے رکھیں. بڑا امپورٹنٹ ٹکڑا ہے, وہ کیا ہے؟ لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید نہیں بنانا. کیا مطلب؟ عید جو لفظ نکلا ہے وہ عاد یعود عودا, ہر لوٹنے والی چیز کو عید کہتے ہیں. جمعے کے دن کو عید کا ہے, کیوں؟ کیونکہ ہر ہفتے آ رہی ہے. صحیح ہے. آپ کی عید کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ہر سال آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید نہ بنانا, یعنی ایسی چیز نہ بنانا جہاں بار بار آیا جائے, بار بار لوٹا جائے. نبی علیہ السلام پہ سلام پیش کرنا ایک مستحب عمل ہے, بہت ثواب ہے اس کا, لیکن اس کو ایک عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے یہاں سے ہمارے انڈیا پاکستانی بھائی مدینہ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ سعودیہ جاتے ہیں, قبر پہ سلام پیش کر دیں. مدینہ کی گلیاں دیکھ لوں. نبی علیہ السلام کی قبر پہ زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ سفر کریں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے, اور جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آپ سفر کریں گے تو جب آپ وہاں موجود ہیں, وہاں پہنچ گئے, تو پھر زیارت کے لیے آپ جائیں گے سلام پیش کرنے کے لیے. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر پر زیارت کرنا یہ مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں حاضری کے ماتحت ہے. پہلے وہ کریں پھر اس میں جائیں, اور وہ بھی ایک دفعہ جا کے آپ نے کر لیا یکفی. بار بار جا کے کرنا یہ عید منانے میں ہے. نبی علیہ السلام نے کیوں کہا لا تجعلوا قبری عیدا, کہ نبی علیہ السلام نے ہر اس رستے کو بند کر دیا جو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی میری قبر کو عید نہیں بنانا, بار بار اس میں نہیں آنا, یہاں جمع نہیں ہونا. مشہور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وصلوا علیہ, مجھ پر درود و سلام پیش کرو, فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم, تمہارا سلام مجھ پہ پیش کیا جائے گا جہاں کہیں بھی تم ہوگے, پہنچ جائے گا. جس جگہ بھی تم ہوگے تمہارا سلام پہنچ جائے گا. کیسے پہنچتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا کیسے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحین فی الارض, وہ اس زمین پر چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے جو درود و سلام ہے مجھ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہ فرشتوں کا کام ہے. اگر ہم نے کھانا 2 ڈشیں آئی ہوئی ہیں, ایک بیگم نے پکائی ہوئی ہے اور ایک کہیں اور سے آئی ہوئی, چاہے وہ میری ماں کی ہی ہاتھ کی کیوں نہ ہو, اگر میں نے صرف وہ کھا لی اور بیگم کی نہیں کھائی, بم جی. تعریف کرنی بیوی کی خاص طور سے تو لازم ہے. صحیح, ٹھیک ہے, جیسے قومی ترانہ پہ کھڑے ہونا ضروری ہے, اس لیے بیوی کی تعریف لازمی ہے چاہے وہ جھوٹی ہو. صبح شام کے اذکار میں جو ہے نا, اذکار میں واقعی یہ حقیقت ہے. میں نے کلاس میں بتا رہا تھا کہ اگر بیوی کو غصہ ہو تو آپ کیا کریں, ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ, کہ بھائی کس طرح اس کو ہینڈل کریں, اس کا غصہ ختم ہو جائے. ایک جذبہ ہے نا غصہ, اس دفعہ ہم نے بات کی جی ہاں, جذبے کو جذبے سے مارو. صحیح. ایک تو عقل سے مار سکتے ہیں, آپ دبا سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن جب جذبہ زیادہ ابھر جاتا ہے نا, کوئی سا بھی محبت کا ہو, خوشی کا ہو, غصے کا ہو, تو پھر وہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی. صحیح. تو اب جذبے کو جذبے سے مارو, سمجھانے کی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کون سے جذبے سے مارو؟ اب غصہ ہے, کون سے جذبے سے وہ خوش
जज्बा जो है उड़ जाएगा। मोहब्बत से, नहीं, तारीफ मोहब्बत नहीं, वो खुशी से। खुशी से, अब खुशी किससे हासिल होती है? तारीफ से। ठीक है, तो आप उसकी तारीफ कर दें, ठीक है, आप तारीफ कर दें कि उसके कपड़ों की तारीफ कर दें, उसके खाने में अगर वो है सिचुएशन देखें क्या चीज उस पर फिट होती है, घर में खाना बना था बाहर से आया था, वो तारीफ कर दें, ठीक है। हाँ, वो वाली तो फिर वो लतीफा जो है वो सिचुएशन चेक कर लिया करे खाना कहाँ का है, ठीक है ना। तो अब ये तारीफ कर दें। ये मैं बात क्लास में बता रहा था और मेरी क्लास में मेरी बेगम भी मौजूद थी, ठीक है। अब मेरी बेगम को किसी बात पे गुस्सा है, एकदम रिएक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा कि ये जोड़ा तुमने नया लिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो अब बेगम क्या कह रही है गुस्से में, अच्छा मैं भी क्लास में थी, मुझे मालूम है आप क्या कर रहे हैं। लेकिन वो जो गुस्सा था उसके अंदर एक मुस्कुराहट भी थी जो रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हमें पता चल गया था। तो क्या हुआ, एकदम गुस्सा ठंडा हो गया। इसमें झूठी तारीफ भी अगर हो रही है, मतलब आपने अगर पॉइंट आउट भी करना है खाने में कोई चीज सही नहीं है, तो इसको अगर कभी कहेंगे कि खाना तुमने सही नहीं बनाया, ये बड़ा मसला है। सही। यहाँ तक कि अगर हमने खाना 2 डिशें आई हुई है, एक बेगम ने पकाई हुई है और एक कहीं और से आई हुई, चाहे वो मेरी माँ की ही हाथ की क्यों ना हो, अगर मैंने सिर्फ वो खा ली और बेगम की नहीं खाई, बम जी। और आज जो है वो शादी को 32-33 साल हो गए, आज तक यही है। कल भी मुझे वही खाना पहले पड़ा जो बेगम ने बनाया था, जो बाजार से आया था वो मैंने बाद में खाया। सही बात है। ये सारे आपने हैंडलिंग की, ये सीखना चाहिए। लड़कियों का भी हमारे हवाले से एक स्टैंडर्ड है, जिसके हवाले से मैंने कुछ मिसाल दी कि लड़के देखते हैं कितनी बड़ी आसामी है भाई ससुर हमारा, जब दुनिया से जाएगा तो कितना विरसे में मिलेगा, क्योंकि नज़र तो उसकी बीवी के माल पर होती है। और ये इंतहाई घटिया सोच है कि इंसान बीवी के माल पर काबिज होने की सोचे। अल्लाह ने मर्द पर जिम्मेदारी रखी है कि वो औरत का पूरा बोझ उठाए। बोझ से मुराद ये है उसका खाना पीना, पहनना, रहना, सहना, आना जाना, ये सब मर्द की जिम्मेदारी है। और इसके बदले में औरत की भी जिम्मेदारी है, घरदारी, सारे उसके मामलात, उसकी खिदमत, उसकी इताअत, और मर्द के जिम्मे सारी जिम्मेदारी लगाई। अब अगर मर्द ही औरत को कहीं से कुछ मिल जाता है उसके वालिदैन की तरफ से विरासत की सूरत में, किसी भी सूरत में, तो उस पर काबिज होने के लिए नीयत लगाकर पहले से बैठ जाए। ये आदमी, इस तरह के लोग आप माशरे में देखेंगे, आपके अगर आसपास हैं, कहीं आप जान पहचान वाले लोग हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। इस दुनिया के अंदर अगर कोई घर में अपने बेइज्जत तरीन आदमी है तो वो यही आदमी होगा, इसकी घर में टके की भी इज्जत नहीं होगी। इमाम ज़हाबी ने वाक़या नकल किया सियर अलाम नुबला में। ये वाक़या है सुफियान इब्न उयैना का। सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह एक मजलिस में बैठा, ये भी मशहूर मुहद्दिसीन में से सनद की जिन रुवात पर मदार है, 200 के करीब ऐसे रावी हैं जो समझें कि उनके ऊपर मदार रहता है अहादीस का। उनमें से एक ये हैं सुफियान इब्न उयैना। इनके पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मैं अपने घर में अना अज़ल्लुल अशियाई व अहक़रुहा इंदहा, घर के अंदर मैं अपनी बीवी के नज़दीक सबसे ज़्यादा जलील और हकीर तरीन आदमी हूँ। घर की कोई चीज़, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उसके नज़दीक इतना बेइज्जत हो जो मैं हूँ। सुफियान इब्न उयैना थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, फिर सर उठाकर देखा, कहने लगे कि क्या तुमने शादी इस नीयत से की थी कि इस औरत से शादी करके तुम्हें मालो दौलत मिल जाए? उसके बाप के पास मालो दौलत था। उसने कहा हाँ, नीयत शादी करते हुए यही थी। तो एक तारीखी जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया कि मन इब्तगल इज़्ज़ा उब्तुलिया बिलज़िल्ली व मन इब्तगल माला उब्तुलिया बिलफ़क़्री। जो शख्स निकाह के अंदर इज़्ज़त तलाश करता है, हस्ब व नसब, बड़े ख़ानदान में शादी करेगा, नाम हो जाएगा, बड़े स्टैंडर्ड वाले लोग हैं जिनका बड़ा नाम होता है, उस ख़ानदान में हमारा रिश्ता हो रहा है तो बड़ी धूमधाम होगी। और मैं जो इस नीयत से रिश्ता करता है, मैंने देखा है वो आदमी जलील होकर ही रहता है। और जिस आदमी को मैंने देखा है कि उसने माल के लिए शादी की है, पैसे के लिए, औरत पैसे वाली है, तो मैंने देखा है वो औरत के यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब और फ़कीर तरीन होकर रहता है। और जो शख्स दीन को फ़ौक़ियत देकर शादी करता है, किसी औरत के पास माल भी है, दुनिया भी है, लेकिन उसने दीन की बुनियाद पर शादी की है, अल्लाह ताला यजमाउल्लाहु लहुल इज़्ज़ा वल माल वद्दीन, अल्लाह ताला उसे दीन भी देता है, माल भी देता है, इज़्ज़त भी देता है।
हिजाब के हवाले से पसंदीदगी का होना, उसके बारे में एक एहतराम का पाया जाना, ये एक और बात है। लेकिन हिजाब का इस्लामी शरीयत के अंदर मुकाम क्या है और इसकी कितनी ताकीद की गई है और हिजाब से दूरी के नताइज क्या हैं, जब हमारी माओ बहनों बेटियों को इस बात का इल्म ही नहीं है तो मुझे ये बात बतलाएं। एक माँ जो खुद तो हिजाब करती है, उसका हिजाब करना हर लिहाज से काबिल तहसीन है, लाइक तहसीन है, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं कि मैं किस कदर नेकी का काम कर रही हूँ और कितनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रही हूँ। वो तो एक तकद्दुस की कैफियत के साथ या हिजाब के साथ एक एफिलिएशन की वजह से हिजाब कर रही है, या फितरी हया या घरेलू माहौल उसको इस सतह के ऊपर ले आया है कि वो हिजाब के साथ मानूस हो चुकी है। लेकिन जब वेस्टर्न कल्चर या मगरबी कल्चर आपको उरियानियत का, आपके सामने बेहयाई का या आपके सामने खुदनुमाई का, आपको उस चीज के लिए अंगेज करेगा, तो आप मुझे ये बात बतलाएं, फिर कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपनी बेटी को कदामत पसंद देखना चाहेगी? फिर कौन सी माँ ऐसी होगी जो जवान बेटी को हिजाब के ऊपर मादा तैयार करेगी? बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ पर कल्चर से, इस्लामी कल्चर से जो दूरी की एक कैफियत पैदा हुई है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम बहुत से मामलात के अंदर इस्लामी तहजीब, इस्लामी अहकामात, किताब और सुन्नत के अहकामात उनसे वाकिफ ही नहीं हैं। अगर हम सही मानों में उनसे वाकफियत रखते होते और हमें उनके बारे में ताकीद का पता होता और उनको छोड़ने के नतीजे में अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का इल्म होता, तो यकीन मानिए आज हमारे घरों के माहौल यकसर फर्क होते। आज वही माएं अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए एक जो है तमन्ना रखते हुए कई मर्तबा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह खुद अपनी बेटियों को अपने हिजाब में कमी का दरस देती हैं। वही माएं अपनी बच्चियों को हिजाब के ऊपर आमादा और तैयार करती हुई नजर आती। तो मैं जो बात मगरबी कल्चर की रुकावट के हवाले से पहला नुक्ता जिसको अपने और आपके दिमाग में इनग्रेन करना जरूरी समझता हूं वो ये है कि हमें अल्लाह के फजल करम से दीनी इल्म जो है उससे कमा हक्कू जो है मार्फत हासिल करना ये हमारे लिए जरूरी है। और ये मैं आपको बतलाऊं, अगरचे पूरे के पूरे दीनी इल्म का हासिल करना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन कम से कम उतने दीनी इल्म का हासिल करना जिसका उसका फील्ड, उसका प्रोफेशन तकादा करता है, यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि औसनी, मुझे वसीयत कीजिए, नसीहत कीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा न करो। वो सोचता ये तो आम सी बात है, कुछ और नसीहत चाहता था, कोई बड़ी अहम हो कोई। फिर कहा कि और नसीहत कीजिए, फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा न करो। फिर कहा कि और कीजिए, फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा न करो। 3 बार आपने एक ही नसीहत। गुस्सा करना बाज हालात में तकदीर से नाराजगी का मज़हर होता है, अल्लाह ताला के फैसले से। एक तो ये है ना, किसी बंदे की नाफरमानी आपने देखी, मासियत आपने देखी, आपको गुस्सा आ गया, गैरत आ गई, ये मामला अलग है। लेकिन तकदीर का वो फैसला जो किसी नुकसान पर मुंतज है, तो आपका तिजारती खसारा हो गया, तो गाड़ी का हादसा हो गया और बहुत से उमूर है, तो वो इंसान इंतहाई ज़ीरक और बसीरत वाले हैं जो ऐसे उमूर पर भी अल्लाह की रिदा पर राजी। ये अल्लाह का फैसला, तकदीर का फैसला। तकदीर में अल्लाह ने क्या लिखा है उसका इल्म तब होता है जब वो काम हो चुका होता है, ये तकदीर में लिखा होता है। बाकी तकदीर अल्लाह का राज है, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो अमलन जाहिर होती है वो चीज, तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की तकदीर का ये फैसला, हम इस पर राजी, इस पर हमें कोई एतराज नहीं। और ये चीज सब्र से मुंसलिक है, गुस्सा ना करना, गुस्से को पी जाना, अल्लाह की रज़ा पर राजी रहना, ये हकीकत सब्र है। मामू और भांजों के अंदर, खाला खालू और भांजे और भांजियों के अंदर, चाचाओं में, भतीजों में, फुप्पों में, तायाओं में, भतीजों में हसद बढ़ता चला जा रहा है और घर घर में हसद की बीमारी लगी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु उम्मती बिखैरिन मा लम यतहासदू, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर में रहेगी, भलाई में रहेगी, जब तक कि वो एक दूसरे से हसद नहीं करेगी। और जब उनका हसद शुरू हो जाएगा तो फिर खैर खत्म हो जाएगी। और आप देखिए आज खैर निकल गई है, आज घरों के घर तबाह हो गए, आज भाइयों के अंदर
بہنوں کے اندر، ماموں اور بھانجوں کے اندر، خالہ خالو اور بھانجے اور بھانجیوں کے اندر، چاچاؤں میں، بھتیجوں میں، پھپھوں میں، تایاؤں میں، بھتیجوں میں حسد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گھر گھر میں حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم پکے مومن ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم نے صرف کلمہ پڑھا، ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہیں۔ آج جگہ جگہ نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کپٹ ہے، کینہ ہے، اور یہ چیزیں اندر بڑھ رہی ہیں مسلسل، اور ہمارا ظاہر تو بڑا صاف ستھرا ہے لیکن ہمارا باطن بہت گندا ہو چکا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم حسد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، حسد ایک فطری چیز ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، شرارت کے طور پر ہم اپنے بچے کو نیچے بٹھا کر ہم دوسرے کے بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو پیار کرتے ہیں اس طرح جس طرح اپنے بچے کو پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کا ری ایکشن، وہ کہتا ہے اچھا جو نعمت میرے پاس تھی وہ مجھ سے چھن رہی ہے اور اس کو مل رہی ہے۔ کچھ بچے تو ہوتے ہیں قلابازی کھا کے گر جاتے ہیں غصے میں، ان کا غصہ ایسے ہوتا ہے، اور کچھ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ تو مجھے اٹھاتے تھے گود میں، یہ اس کو کیوں اٹھا لیا؟ یعنی یہ نعمت تو میرے پاس تھی، یہ نعمت مجھ سے کیوں چھینی جا رہی ہے اور یہ اس کو کیوں مل رہی ہے؟ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، لیکن اس کو آپ دلیل نہ بنائیں کہ جب فطری طور پر ہے تو ہم تو حسد کریں گے، نہیں، فطری طور پہ غصہ بھی ہے۔ ابھی تھوڑی کہ آپ ہر وقت 24 گھنٹے غصہ کرتے رہیں کہ فطری کہ ہماری فطرت کے اندر غصہ ہے، اس کو مینیج کرنا سیکھیں، اس کو آپ صحیح طریقے سے اس کو ایک حد کے اندر رکھیں، حد سے نکلنے نہ دیں، آپ اس کو دبائیں، اس کے نقصانات کو سامنے رکھیں۔ بڑا امپورٹنٹ ٹکڑا ہے، وہ کیا ہے؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہیں بنانا۔ کیا مطلب؟ عید جو لفظ نکلا ہے وہ عاد یعود عودا، ہر لوٹنے والی چیز کو عید کہتے ہیں۔ جمعے کے دن کو عید کا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر ہفتے آ رہی ہے، صحیح ہے؟ آپ کی عید کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ہر سال آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی ایسی چیز نہ بنانا جہاں بار بار آیا جائے، بار بار لوٹا جائے۔ نبی علیہ السلام پہ سلام پیش کرنا ایک مستحب عمل ہے، بہت ثواب ہے اس کا، لیکن اس کو ایک عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں سے ہمارے انڈیا پاکستانی بھائی مدینہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ سعودیہ جاتے ہیں، قبر پہ سلام پیش کر دیں، مدینہ کی گلیاں دیکھ لوں۔ نبی علیہ السلام کی قبر پہ زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ سفر کریں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، اور جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آپ سفر کریں گے تو جب آپ وہاں موجود ہیں، وہاں پہنچ گئے، تو پھر زیارت کے لیے آپ جائیں گے سلام پیش کرنے کے لیے۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر پر زیارت کرنا یہ مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں حاضری کے ماتحت ہے، پہلے وہ کریں پھر اس میں جائیں، اور وہ بھی ایک دفعہ جا کے آپ نے کر لیا یکفی، بار بار جا کے کرنا یہ عید منانے میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیوں کہا لا تجعلوا قبری عیدا؟ کہ نبی علیہ السلام نے ہر اس رستے کو بند کر دیا جو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی میری قبر کو عید نہیں بنانا، بار بار اس میں نہیں آنا، یہاں جمع نہیں ہونا۔ مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وصلوا علی، مجھ پر درود و سلام پیش کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا سلام مجھ پہ پیش کیا جائے گا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، پہنچ جائے گا، جس جگہ بھی تم ہوگے تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ کیسے پہنچتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا کیسے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحین فی الارض، وہ اس زمین پر چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے جو درود و سلام ہے مجھ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اگر ہم نے کھانا، دو ڈشیں آئی ہوئی ہیں، ایک بیگم نے پکائی ہوئی ہے اور ایک کہیں اور سے آئی ہوئی، چاہے وہ میری ماں کی ہی ہاتھ کی کیوں نہ ہو، اگر میں نے صرف وہ کھا لی اور بیگم کی نہیں کھائی، بم جی تعریف کرنی بیوی کی خاص طور سے تو لازم ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جیسے قومی ترانہ پہ کھڑے ہونا ضروری ہے، اس لیے بیوی کی تعریف لازمی ہے، چاہے وہ جھوٹی ہو۔ صبح شام کے اذکار میں جو ہے نا، اذکار میں واقعی یہ حقیقت ہے۔ میں نے کلاس میں بتا رہا تھا کہ اگر بیوی کو غصہ ہو تو آپ کیا کریں، ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، کہ بھائی کس طرح اس کو ہینڈل کریں، اس کا غصہ ختم ہو جائے۔
ایک جذبہ ہے نا غصہ، پچھلی دفعہ ہم نے بات کی جی ہاں، جذبے کو جذبے سے مارو. صحیح. ایک تو عقل سے مار سکتے ہیں آپ، دبا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جب جذبہ زیادہ ابھر جاتا ہے نا، کوئی سا بھی، محبت کا ہو، خوشی کا ہو، غصے کا ہو، تو پھر وہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی. صحیح. تو اب جذبے کو جذبے سے مارو، سمجھانے کی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کون سے جذبے سے مارو؟ اب غصہ ہے، کون سے جذبے سے وہ خوش جذبہ جو ہے اڑ جائے گا؟ محبت سے، نہیں، محبت نہیں، وہ خوشی سے. خوشی سے. اب خوشی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ تعریف سے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی تعریف کر دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ تعریف کر دیں کہ اس کے کپڑوں کی تعریف. کی توفیق نصیب فرمائے. آج جس وقت ہم آ کے بیٹھے ہیں نا، تو آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ جی گلستان جوہر میں جو ہے کوئی ٹینکر وینکر وہ گاڑیوں پہ چڑھ گئے، اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کتنے لوگ مر گئے؟ 5 افراد. جی، ڈمبر جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا گاڑیوں پہ، 5 افراد جو ہے. یعنی بات کو سمجھیں بھائی، پتہ ہی نہیں زندگی کا یہ سورج کہاں پہ غروب ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ فضل فرمائے. یعنی آپ نوٹ فرمائیے، اس کے باوجود میں اور آپ جی پلیز، میں اور آپ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، فلانا ہے، ادھر بھاگنا ہے، ادھر بھاگنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بھائی ختم. اب یقین کیجیے، ہم تو خود حیران ہیں، ہم اسی راستے سے گزرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی جو آ رہے ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. کیسے ہم سبھی کیسے آ رہے ہیں، کیسے بچ رہے ہیں، کوئی حشر نشر ہوا پڑا. باقی جگہوں پہ بھی ہوگا، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی بدترین عالم ہے. اور اس کو بھی کیا کرنا ہے سر، ایک ویڈیو چڑھانی ہے، 2 دن بات ہوگی، ختم. سارم والے کیس میں کیا ہوا، اس اتنے پیارے معصوم بچے کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بس اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ان کے لیے تو سر کوئی ایسا سمجھے ان کا حصہ کاٹ کے پھینک دیے ان کے آنکھوں کے سامنے. کچھ بھی نہیں. اتنے ظلم کے باوجود ہمارا دل اس دنیا سے بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے سر. پھر اسی دنیا کو دل دیا ہوا ہے، پھر رب کے طرف نہیں آنا. پھر ابھی ہمارا کام چل رہا ہے، آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے، ابھی یہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں، بس میں سوچ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، یہ کرنا ہے، وہ. بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ چیزوں کا فوری طور پہ ذہن پہ نا ایک اثر آتا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. پتہ ہی نہیں بھائی، یہ ابھی باتیں کر رہے ہیں نا، ابھی بھی جائیں گے تو پتہ ہی نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، بچیں گے نہیں بچیں گے، کل صبح دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. تو اللہ کرے کہ اپنی اس ایمانی اور تذکرہ دیکھیں کن کا پڑھیں، وہ پیارے پیارے نفوس جنہیں زندہ رہنے کا شوق ہی کوئی نہیں تھا، اللہ کی راہ میں مرنا ہے سر، ان لوگوں کو پڑھتے. تبھی یہ دین ہمیں غالب ہونے کے، تبھی عدل موجود تھا، تبھی دین اسلام کا غلغلہ تھا. جب خواہشات کے پیچھے ہیں، وہن کا مرض ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. بدبخت صرف اور صرف رول کرنا ہے، پیسہ کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی قانون نام کی اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتا. بڑے تکلیف ہے کہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے، کوئی کام کر کے کیا گھر سوچ کے جا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا، چلو بھائی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. وہ پہلے کبھی ہمارے پاس وہ ایک سسٹم ہوتا تھا کہ جی ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہوگی، اتنے ٹائم ڈیوریشن. جی کوئی یاد ہے؟ باقاعدہ بھاری گاڑیوں کا داخلہ شہر میں ممنوع ہے. 11 بجے سے پہلے وہ شہر میں نہیں داخل ہوں گے اور صبح 6 بجے کے بعد نظر نہیں آئیں گی. کیا ہے؟ نہیں وہ کوئی ہے ہی نہیں سر. اللہ فضل فرما دے. اللہ فضل فرمائے. ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ولم یغرغر. اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغرہ نہیں بولتا. میرے پیارے بھائی دوستو، بات صرف اس لیے آ رہی تھی کہ اس موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں چلنا کب آ کے اس نے دبوچ لینا ہے، اس لیے پہلے توبہ کریں. ہم بہرحال تھے جی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خاص کیفیت کو پڑھ رہے تھے کہ تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور ہر آن اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں. کہا ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال تورات میں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ تماثیل تورات میں بیان ہوئی ہیں. آئیے، کہتے ہیں ہمیں اس دین کا نہیں پتہ،
پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس جماعت کی خصوصیات رکھ دی ہیں۔ اگرچہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں قطع و برید کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں پیشن گوئیوں کو بالکل مسخ کر دیا، تاہم مسخ کرنے کے باوجود آج بھی تورات اور انجیل دونوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کا مصداق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مثلا کتاب استثناء باب 33 میں آیت نمبر 2 ملاحظہ ہو، اس پہ کیا کہا گیا ہے؟ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ جی ان کی کتابوں میں موجود ہے، اپنے سے ریفرنس نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جزائے خیر دیں کہ ان کی کتابوں میں چاہے وہ وید ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جی گیتا ہو، اس میں سے ریفرنسز نکال کے دیے ہیں کہ الٹیمیٹلی تمہیں آ کے اسی رب کے آگے سر جھکانا پڑے گا جس کی نشانیاں تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ان کی مثال کہاں پہ ہے؟ تورات میں ہے، انجیل میں دے دی گئی ہے۔ کہا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے۔ انجیل میں تماثیل بڑی بیان ہوئی ہیں نا، تو ادھر بھی یہ تمثیل پوری اس جماعت کا نقشہ کھینچا گیا۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی کومپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، یہ کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ یہ کیا؟ یہ کھیتی کی مثال ہے۔ بیج کو جب زمین میں دبایا جاتا ہے تو اس سے ایک چھوٹی سے نرم باریک جو ہے وہ کومپل پھوٹتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ جی اس کا باقاعدہ پروسیس آج نیٹ پہ تو ہر چیز اویلیبل ہے۔ یقین کیجیے وہ زمین کو پھاڑ کے جس انداز سے نکلتی ہے اور اوپر چڑھتی ہے، او ہو اللہ اکبر، اللہ کی قدرت۔ تو یہ اس فصل کے ذریعے سے اصل میں کیا بتائی جا رہا ہے؟ تمثیل کے طور پہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، آپ وہاں پہ چند ایک ساتھیوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، بحمدی تعالیٰ 13 سال کی اس جد و جہد میں 130 بندے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ مدینہ کی طرف آ گئے ہیں، یہاں پہ الحمدللہ لوگ دھڑا دھڑ دین کو قبول کر رہے ہیں، ایک جماعت بن رہی ہے۔ اب ان بدبختوں کو وٹ چڑھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اپنی طرف سے اس لیے بھگا کے بھیجا تھا، اپنے طور پہ انہیں دربدر کر دیا تھا، نکال دیا تھا اپنی طرف سے کہ جناب یہ اس مشکل سے ہماری جان چھوٹے، اور یہاں پر یہ دوبارہ قوت بن گئی۔ تو اب ان کو یہ کھلتا ہے ان کا پنپنا۔ جب یہ فتح خیبر ہوگی تو کیا خیال ہے؟ اس وقت مشرکین مکہ کو اچھا لگے گا؟ ان سے یہود سے زیادہ انہیں غم ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہوا، ہم تو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ لڑ لڑا کے کام پورا ہو جائے گا، ہماری نوبت ہی نہیں گئی تو ہمارے الٹا آگے گلے، یہ انداز۔ کہا تو اس سے ایک چھوٹی سے نرم و نازک کومپل پھوٹتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، پھر اس کا تانا بانا بنتا ہے اور اس تنا بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک مضبوط پودے کی صورت میں بغیر کسی سہارے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک کھیتی کے تمام پودے اپنے جوبن پر ہوں اور فصل خوب لہلہاری ہو تو وہ پھر کسان کو کیا کرتی ہے؟ خوش۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں۔ گندم جس نے بوئی ہے وہ اس کے لیے اس نے کاشتکاری کی ہے اور اس کے بنائے ہیں، پھر پانی دیا ہے، وہ پھوٹی ہے، اب وہ لہلہاتی ہوئی کھڑی ہے، وہ سنہری ہو کے کھڑی ہے۔ آپ اگر اتنی جد و جہد کر لینا، سبحان اللہ، یوں کر کے کھڑے ہو جائیں کہ میری فصل کو کچھ نہیں ہوگا، سمجھا؟ یہ کسان کو یہ پتہ ہے یہ جد و جہد کیا ہے، یہ کوشش کیا، وہ راتیں کیسے جاگا ہے۔ تو اسی اعتبار سے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کو لے کے کھڑے ہیں، صحیح، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے۔ کہا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے، صحیح۔ تو اس مثال یا تشبیہ کے پردے میں جس کھیتی کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے، اور اس کھیتی کا کاشتکار خود اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چشم تصور سے اس جماعت کے ماضی میں جھانکیں تو ہمیں چند سال پہلے وہ نقشہ نظر آئے گا جب سرزمین مکہ میں دعوت کے بیچ سے ایک ایک کر کے اس کھیتی کے نرم و نازک کومپلیں نمودار ہوئیں۔ ابتداً کون ایمان لایا؟ اما خدیجہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جی کہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جی آپ کے غلام، یہ 4-5 لوگ ہیں، یہ کومپلیں پھوٹ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں آپ سے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار،
وہ کیفیت اللہ اکبر، ایک پکار لگانے والا پکار لگا رہا ایمان کی، اور اللہ ہم نے اس کے ایمان پکار لگانے پہ لبیک کر لیا. یہ سورہ آل عمران میں ایمان عقلی اور ایمان سمعی، تیری عقل نے جتنے گھوڑے دوڑانے تھے دوڑا لیے، اب آ کے سماعت پر انبیاء رسول کی خبروں پر یقین لانے کا ٹائم ہے. ایمان لائیں اور شعوری ایمان میں کہیں وہ داخل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا انداز وہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو کہیں سپورٹ تھی ابو طالب کی طرف سے، وہ لے لی گئی. اماں خدیجہ کی طرف سے بہت بڑی سپورٹ تھی، وہ لے لی گئی. تنہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے، اپنے اس کو لے کے لشکر کو چل رہے ہیں. پھر مدینہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے کھڑکی کھولی ہے، اور مدینہ میں جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جو قوت دی ہے. تو ان کافروں کو جنگ بدر سے بھی ذہن میں رکھیے گا، پہلے 8 جنگیں ہوئی ہیں، 8 مارکے ہوئے ہیں جہاں پر پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو قافلے تھے ان کے اوپر حملے کروائیں. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ کفر دندناتا رہے اور دین اسلام ادھر کونے میں لگ کے تسبیحاں ڈالتا رہے. ان کو روکا گیا، تھریٹ دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں ٹف ٹائم دیا جائے گا. اور پھر آ کے جنگ بدر کا معاملہ ہو گیا. پھر جنگ بدر کا جو سلسلہ چلا ہے تو فتح مکہ پہ آ کے رکا ہے. اور فتح مکہ پہ بھی نہیں رکا، بلکہ اس دین اسلام کو عرب کی باؤنڈری سے باہر نکال کر گلوبل ورلڈ پہ، اس دنیا پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا. تصور دین آج بھی یہی ہے. کیا کریں، ایسے پیچھے مڑ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہاں گھر نہیں ملتا جس پہ دین نافذ ہو، جسہ نہیں ملتا جس پہ دین نافذ ہو، تو گلوبل ورلڈ کی کہاں سے بات کریں گے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہ دین اسلام تمہارے لبرلزم پہ ہوگا، تمہاری ڈیموکریسی پہ ہوگا، تمہارے سوشلزم پہ ہوگا، جی نائلزم پہ ہوگا، اسکیپٹزم پہ ہوگا، ہم ایتھسٹ کو قبول آئیے. یہ کیسے چلے گا بھائی؟ فیمنزم کوئی چیز نہیں ہے بھائی، سائڈ پہ رکھو. کتاب اللہ بتائے گی، سنت رسول بتائے گی. یہ باتیں صرف کمرے کے اندر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ہم باہر تھوڑی کر سکتے ہیں. کفار نہیں کھائیں گے، اپنے پاس والے تیار ہو جائیں گے. صحیح جی. تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری جماعت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے گئے. اب یہاں سے یہ والا اور فتح مکہ والا، ہمارا تو صبح کل جیسے سیرت کی کلاس ہے نا، تو وہاں فتح مکہ ہی ختم ہو رہی ہے. تو یہ والا نقشہ ایک دیکھ لیجئے کہ چند لوگ کھڑے ہیں اور ادھر 10,000 کا لشکر جرار لا کر مدینہ کے باہر صرف بٹھا دیا ہے، کسی کو لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو کفار کو کیا کرے؟ غصہ دلائے. یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ یہ چند لوگ گئے تھے مٹھی بھر اور یہ کیا بن گئے ہمارے لیے جی. اس پہ آ کے فرمایا گیا کہ لیغیظ بہم الکفار کے الفاظ میں ایک اہم نقطہ یہ بھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کھیتی پر جس کا دل جلتا ہے، قرآن کریم اس کے ایمان کی نفی کر رہا ہے. صحابہ سے بغض اور دعویٰ ایمان کو، تو اس دعوے میں بھی کوئی صداقت نہیں. آئیے اللہ فضل فرمائے. صحابہ سے اگر ہم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بغض رکھیں، یا اگر صحابہ کے کردار کو داغدار کر دیا جائے، تو پھر بتائیے بدبخت اس جگہ پہ کون ملے گا جو صحیح ہوگا؟ اگر پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ شاگرد صحیح نہیں ہے تو بدبختوں پھر صحیح کون ہے؟ پھر صحیح لاؤ گے کہاں سے؟ صحیح کی ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی؟ ممکن نہیں ہے سر. اللہ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے بچائے اور سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ اگر پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برداشت نہیں کر رہے تو بھائی ان کے بارے میں کوئی تعان کر رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ڈائریکٹ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ جی آپ کے کوئی شاگرد صحیح نہیں تیار ہو سکے، انہیں نہیں پتہ چل سکا. بلکہ میں نے آج ہی بات کی نا، سورہ بقرہ 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ منافقین سے بھی کہہ دیا گیا اور آج والوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ یہ صحابہ تو ہم الٹا سٹینڈرڈ بنا کے بھیج رہے ہیں. علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بلکہ برا نہ منائے، ہمارے اپنے سٹینڈرڈ، اپنے بزرگان دین XYZ یہ بھی سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ میں اگر کہیں بات آئے گی تو اللہ کی کتاب سنت رسول، اور اگر کسی کو فالو کیا جائے گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. تم پر لازم ہے میرا طریقہ، میرا راستہ اور میرے خلفائے راشدین کا راستہ، بس. آگے تم کہو یہ نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا. لاسٹ مومنٹ تک ایمان کے ساتھ کس کو نتھی کیا ہوا ہے؟
عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کا پورا قرآن مجید آپ چھان ماریں گے نا جی، ایمان عمل صالح. مجرد ایمان پہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تم کہو جی دیکھیں ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کے ساتھ وہ عمل کا ہے، پھنس جائیں گے سر. یہاں پر اتنی سینسٹیو ایریا میں بھی آ کے کیا، ان میں سے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے جو ایمان اور عمل صالح کیا ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اور بھائی بار بار یہ بات کیجئے تھے، اگر پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اتنی زبردست جد و جہد کوشش مشقت کرنے کے بعد چیک کیے جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو چھٹی ہے کہ آپ جی الحمدللہ رمضان گزار لیا تھا نا آپ نے. بڑی بات ہے یار، بڑی بات ہے. رمضان کے روزے رکھ لینا بھی بڑی بات ہے. اگر بندہ نہ بھی نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں، روزے تو رکھ لیے سر پھر بھی. واہ زبردست ہو گیا. روزہ رکھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھا رہ گیا تو کوئی بات نہیں، کرکٹ میچ دیکھتا رہ گیا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی روزہ تو رکھا ہوا. تو بھائی جتنی کوشش، انا للہ، ایمان ہے تو عمل صالح کی صورت میں وہ نظر آئے گا، ورنہ پھر نہیں، کام نہیں بنے گا. ان کے لیے ہے بخشش اور اجر عظیم. ٹھیک ہے جی. جی ایک اور نقطہ یہاں پر بیان ہوا ہے. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے، پھر بھی یہاں منہم کی قید لگا کر ان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کیفیت پر موت تک قائم رہنا بھی ضروری ہے. ان سے کہا جا رہا منہم کی، میں نے کہا نا شرط بڑی خطرناک ہو گئی یہاں، ان میں سے، حالانکہ ساروں نے یہ معاملہ کیا لیکن ان کو کہا جا رہا ہے. اٹس مین، اسی لیے ایک اور روایت بلکہ ذہن میں لے کے آئیں. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش ہوئے ہیں؟ کہا بھائی کیا چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کہا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو. شرط لگا دی. یہ نہیں کہا بات ٹھیک ہے جا اب آج کے بعد نماز نہ پڑھی، خیر جنت میں ملاقات ہوگی، یہ تو نہیں کہا. یہاں سید ہاشمی قریشی تو فلانا بٹ رہے ہوتے ہیں سر، جنت الفردوس کے ٹکٹ مل رہے ہوتے ہیں. مرید صاحب کو تو سبحان اللہ کسی نے پوچھنا ہی کوئی نہیں، رجسٹر جہنم کا خود ہی دیکھ لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کریں گے بھائی؟ منہم کی قید ادھر لگا دی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کر، کب تک کر؟ جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی. اللہ آخری لمحے تک جو ہے وہ جڑا رہنے کی توفیق دے. مبادہ کے بعد میں کسی کے اندر کسی قسم کا کوئی تزلزل جو ہے وہ پیدا ہو جائے، انسان چونکہ طبعاً کمزور واقع ہوا ہے، اس لیے اگر اس کو کامیابی کا یقین دلا دیا جائے تو اطمینان کی وجہ سے اس میں تساہل پیدا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. بلکہ آپ نے نوٹ فرمایا، ہمارے ہاں جو ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا تو اس کا جو کلائمیکس ہوتا ہے وہ آؤٹ کلاس پیک ہوتا ہے. پھر جب بندے کو یقین، میں نے سمجھ آ رہی ہے میری بات جو میں نے کہی وہ سمجھ آئیے؟ یہ نہیں، اللہ کی رحمت سے ہم میں سے کوئی بندہ دنیا سے ذرا نکل کے دین کی طرف آیا تو جو اس کے ابتدائی دن ہے وہ ایسے تباہ کنا کہ ہوئے 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 بندہ مار دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں. فلانے نے 2 4 5 سال چلے، نارمل ہو گیا، سب ایکول ہے، واہ پھر ٹھیک ہے. اب تو بس الحمدللہ، کیا بتاؤں میں، مجھ سے بڑا حاجی آپ کو کہاں ملے گا. اب تو یہ کیفیت ہے. اب وہ تساہل، وہ چیزیں اس کے اوپر آنی شروع ہو گئے تو ہر لمحے چکنا رہنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ یقین آ جائے کہ منزل مل گئی. اس لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ایک بندہ کوشش کرے تو ٹل لاسٹ میں. جس کو اگر آپ یہ اندیا دے دیں کہ بھائی تم بس کامیاب ہو چکے تو وہ تو ڈھیلا پڑ جائے گا. لگا رہے آخر تک، لگاتا رہے آخر تک. تو بہرحال جب کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کرنے کے باوجود بھی انسان آخری دم تک بین الخوف والرجا والی کیفیت میں رہے. وہ بین الخوف والرجا والی کیفیت کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجا. ایمان تیرے خوف، ڈر اور امید کے درمیان کا نام ہے. ڈرنا ہے یا اللہ نہیں مارے گا، گڑبڑ ہو گئی، فلانا ہو گیا. امید اللہ تیرے علاوہ بخشنا کس نے ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. سر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں اتنا پیارا اتنے لمبے عرصے تک ملا، تو اتنی پیاری پیاری جماعت، پھر اس کے بعد اسلاف، اتنے پیارے لوگ جنہوں نے اپنا تن من دھن دین پر صحیح شعور کے ساتھ لگایا ہے، تو یہ دین ملا. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فتوبہ للغرباء. دین اسلام اجنبی تھا اور دوبارہ اس نے اجنبی ہو جانا ہے. آج کیا ہوا ہے؟ اجنبی. پس بشارت ہے اس وقت اس دین کے لیے اجنبی ہو جانے والوں کے لیے
تو آج اللہ کے دین کے لیے اجنبی ہوں اپنے ماحول سے. بازار ہماری جگہیں نہیں ہیں. کھانے پینے گھومنا پھرنا جی موج میلہ مستی گیٹ ٹوگیدر فلانا فلانا یہ بسنت اور بکواس چیزیں یہ ہمارے نہیں ہیں. ہمارا کام تو ہے اللہ کے گھروں میں ڈرتے ڈرتے رب کو پکاریں گے, اس کے حضور کھڑے ہوں گے, کاموں کو کریں گے, اس کے دین کا کوئی تصور رکھیں گے. اسی جد و جہد میں اگر کہیں موت آ جاتی تو یقین کیجئے ادھر کی بھی عزت ہے اور ادھر کی بھی عزت ہے. اللہ اس کے مصداق ٹھہرائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہ سورہ مبارکہ یہاں پر